تو اگر قبر میں حضور کا آنا مدار نجات اور معیار نجات ہے تو حضور تو کافروں کی قبر میں بھی آئیں گے، وہ صرف ہماری قبروں میں تو نہیں آئے گا، سب کی قبروں میں حضور جائیں گے۔ تو معیار تو یہ نہیں ہے نجات کا، معیار نجات کا یہ ہے کہ حضور کی پہچان ہو قبر میں۔ جو بندہ حضور کو پہچانے گا کہ یہ ہیں کون، دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو پھر جا کر اس کی نجات ہوگی اور یہ معیار بنے گا۔ تو جس نے دنیا میں حضور کو، اپنے نبی کو پہچانا نہیں ہوگا، اپنے نبی کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی ہوگی، تو قبر کے اندر اسے پہچان نصیب نہیں ہوگی۔ تو وہ کیا کہے گا؟ ہے ہاتا لا ادری، ہے افسوس مجھے نہیں پتا یہ کون ہے افسوس مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر اپنے نبی کے ساتھ رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ قبر کے اندر حضور کی پہچان ہمیں نصیب ہو، قبر میں یہ پہچان ہو جائے کہ واقعی یہ ہمارے نبی ہے۔ تو یہ پہچان اس وقت ہوگی کہ جب ہمارا تعلق دنیا میں حضور کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ جب دنیا میں تعلق مضبوط نہیں تو قبر میں پہچان بھی حضور کی نہیں ہے۔ اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مومن کے لیے لازمی ہیں کہ مومن اپنے اعمال کے بارے میں ہر وقت خوف زدہ رہے، ہر وقت اس کا ہر عمل جو ہے، ہر لمحہ وہ اس انداز میں گزرے، اس احتیاط سے گزرے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا فعل نہ ہو جائے، ایسا کلمہ میرے منہ سے نہ نکل جائے کہ جس کی وجہ سے میرے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں۔ چاہے وہ اب یہ نعتیہ جو اشعار ہے نا، نعتیہ جو ابھی بتایا ہے، اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ پڑھتا ہے اور جتنے سنتے ہیں، جتنے اس پر سبحان اللہ کہتے ہیں، سارے کافر و مرتد ہوتے ہیں۔ سارے کیا ہوتے ہیں؟ کافر ہو، کیونکہ اس میں قبر کے عذاب کا انکار ہے۔ یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے، پڑھنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں قبر کے عذاب کو نہیں مانتا، لوگ میں ڈرانے پہ میں نہ ڈرنا، میں اس چیز کی مننا ہی نہ، لوگا میں کی ڈرایا کہ رات قبر نہیں کالی، میں نہ مرنا بھائی۔ تو تمام کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں کہ قبر کے عذاب کا منکر، قبر کا منکر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ گمراہ ہے، بد دین ہے، اس کا دین کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسے نعت خوانوں سے، ایسے لوگوں سے بچانا چاہیے۔ اچھا، اکثر ہماری محافل کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جی جتنے بھی نعت خواں ہیں جی تھوڑا تھوڑا ٹائم دے جی حاضری لگوائیں، تو کوشش کریں وہ نعت خواں جو سلجھے ہوئے ہیں، وہ نعت خواں جو علماء کا کلام پڑھتے ہیں، ان کو ٹائم دیں، ان کو ترجیح دیں۔ جو جہلا ہیں، جو جس طرف سے آ گئے، جو الٹے سیدھے اشعار آ گئے، وہ جنہوں نے رٹے ہوئے ہیں، نہ جن کے چہرے پر داڑھی ہے نہ کچھ ہے، ایسے لوگوں کو ٹائم نہ دیں، ایسے لوگوں کو بلکہ اسٹیج پر بھی نہ کھڑا ہونے دے کہ جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ فتاوی رضویات کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس پر تفصیلی فتویٰ لکھا ہے، تفصیلی گفتگو کی ہے کہ جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اسے آپ عزت والی جگہ پر کھڑا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے کی تو توہین کرنا لازم تھا، تم نے اسے عزت دی ہے، تو عزت جب دیں گے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھے گا۔ یعنی ہر گناہ گار شخص کو، بے حدیث پاک کی یہ الفاظ ہیں کہ من وقر صاحب بدعت، کہ جس شخص نے صاحب بدعت کی، یعنی صاحب بدعت کے جو خلاف سنت کام کرنے والا ہے، جس شخص نے صاحب بدعت کی تعظیم کی، اس کی عزت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ کا عرش جو ہے وہ کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اور اس نے گناہ کا کام کیا ہوتا ہے۔ تو آج ہم اپنے دوستی کچھ چمکانے کے لیے، کچھ لوگ اپنے کچھ ذاتی مقاصد کے لیے ایسے ایسے لوگوں کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں، آگے لے آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے جان چھڑائیں، اپنے ایمانوں کو بچائیں، کہ ایسے لوگوں کو جن کے چہرے پر داڑھی ہی نہیں ہے، اب جو داڑھی اپنے چہرے پر حضور کی سنت سجا نہیں سکتا اور بنا عاشق رسول پھرتا ہے، تو جب ہم ایسے معاشرے کا، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ نہیں کریں گے تو پھر
ہمارے معاشرے کے اندر ایسی برائیاں جنم لیتی رہیں گی، برائیاں رہیں گی، برائیاں یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس باب کی جو احادیث ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس